بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی دعا جو دوسرے عشرے کے اختتام تک روزہ داروں اور نمازیوں کی زبانی زد عام ہے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا اور تیسرے مظلوم کی دعا۔ حدیث نبوی ہے، اس لیے ہر مسلمان اپنے حصے کی نیکی اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے اور نیکیاں سمیٹنے میں اور روزہ رکھنے میں مگن ہے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روزہ دار کی افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا اور تیسرے مظلوم کی دعا، جس کو حق تعالی شانہ بادلوں سے اوپر اٹھا لیتے ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا۔ ایک اور جگہ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے؟ وہ اس پکار پر چل پڑیں گے، ان کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ جب روزہ دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ اسی طرح سے وہ ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، یعنی رات کو تراویح پڑھی، اور اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کریم کے فیض و برکات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور مسلمان مرد و خواتین، بچے بوڑھے جوان سب ہی عبادات میں مصروف ہیں۔ نماز میں ائمہ و خطبہ نے روزے کی فضیلت و اہمیت کی فرضیت پر روشنی ڈالی۔ اپنے خطبات میں رمضان شریف کے مبارک مہینے میں غربا و فقراء اور مساکین کی امداد کرنے پر کافی زور دیا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ایسے بندوں کو جو غربا و فقراء کا رمضان شریف میں خیال کرتے ہیں، انہیں روزہ افطار کراتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں، تو اللہ کریم ان پر اپنا خصوصی فضل و کرم کرتا ہے۔ رمضان کریم کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، اس میں کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت خوب محبت اور لگن کے ساتھ کریں۔ کیا خبر کہ آئندہ رمضان کریم ہمیں نصیب ہو یا نہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس ماہ مقدس کا صحیح معنوں میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔